PIA हुकूमत जिसकी हर सूरत निजकारी करना चाहती है, एक पार्टी की तरफ से जिसको ब्लू वर्ल्ड का नाम दिया गया है, ये कोई प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाली पार्टी है। इसके अलावा भी इनके कई और कारोबार हैं। एक टीवी चैनल भी इनका है। इनकी तरफ से इसकी बोली लगाई गई थी। हुकूमत ने कहा कि 85 अरब से बोली शुरू करेंगे PIA की। इस न्यू वर्ल्ड की तरफ से इसकी बोली लगाई गई 10 अरब रुपए। तो इस PIA के किसी एक प्लाट की कीमत हो सकती है, जहाज की कीमत हो सकती है, किसी एक एयरपोर्ट की कीमत हो सकती है, लेकिन इन्होंने 10 अरब रुपए कीमत लगा दी। हुकूमत की तरफ से इनके हाथ में इसलिए ना बेचा गया कि दुनिया में मशहूरी हो गई थी कि PIA इतना बड़ा महंगा इदारा और उसकी बोली लगाई गई है 10 अरब रुपए। ये चाहते थे कि मुफ्त में हमारे हाथ आ जाए, लेकिन बिल आखिर इनकी बोली को कैंसिल कर दिया गया। इनके हवाले PIA का अदारा नहीं किया गया। अब ये सूरत हाल सामने आई है कि फौजी फाउंडेशन की तरफ से इस हवाले से आगे पेशरफ्त की गई है। अब ये सूरत हाल है कि फौजी फाउंडेशन की तरफ से इस हवाले से पेशरफ्त सामने आई है। फौजी फाउंडेशन की तरफ से कहा गया है कि हम PIA को खरीदना चाहते हैं, हम खरीदारी के लिए तैयार हैं। यूं समझ लिया जाए कि फौजी फाउंडेशन PIA को खरीदने जा रही है। उसकी निजकारी तो हुकूमत की तरफ से होनी ही है। कोई भी पार्टी इसकी कीमत अदा करके जो हुकूमत को भी मंजूर हो, इंतजामिया को भी मंजूर हो, ये PIA इसकी निजकारी तो होनी है। अगर हुकूमत को, इंतजामिया को उसकी मांग के मुताबिक उसके तलब करदा पैसे मिल जाएं तो फिर इसकी निजकारी बड़ी आसानी के साथ हो सकती है। फौजी फाउंडेशन की तरफ से अगर पेशरफ्त की गई है तो यकीन जानिए कि ये फौजी फाउंडेशन के हवाले PIA को कर दिया जाएगा। कुछ लोगों की तरफ से इसकी शदीद मुखालफत की जा रही है कि PIA क्यों फौजी फाउंडेशन के हवाले किया जाए। और फौजी फाउंडेशन का एक ज़ैली अदारा है जिसकी तरफ से PIA को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की गई है। उसके MD का नाम बताया जा रहा है कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुर्रम है। खुर्रम साहब की तरफ से एक बाकायदा लेटर लिखा गया है। कुछ लोगों की तरफ से जैसा कि कहा कि इस पर सख्त तनकीद की जा रही है कि पाक फौज के हवाले ऐसे इदारे क्यों किए जाएं। इन लोगों को क्या तकलीफ है? इन लोगों को सिर्फ ये तकलीफ है कि पाक फौज के पास ये इदारा चला जाएगा तो ये बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा। जो भी पाक फौज के पास इदारा है वो तरक्की की मेराज पर पहुंचता हुआ हमेशा नजर आया, हमेशा उसने तरक्की की है। एक एक इदारे को देख लीजिए, उसमें फौजी फर्टिलाइजर है, उसमें फौजी शुगर मिल्स हैं, उसमें फौजी फाउंडेशन है, उसमें दीगर जो भी इदारे हैं सारे के सारे मुनाफा में जा रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से इसकी मुखालफत की जा रही है कि इनके टैक्स कम कर दिए गए हैं। यकीनी तौर पर ऐसा किया गया है, टैक्स कम किए गए हैं, सिर्फ इसलिए कम किए गए हैं ताकि ये मुनाफा बख्श अदारे मजीद मुनाफा कमा सके। और मुनाफा कहाँ पे जाता है? किसी एक की जेब में नहीं जाता, बल्कि इनके जो मुलाजमीन हैं, उनके खानदान हैं, उन पर यह मुनाफा खर्च किया जाता है। अगर PIA फौजी फाउंडेशन के पास चला जाता है, फौजी फाउंडेशन उसको खरीद लेती है, तो यकीन करेंगे जिस तरह से सिविल में अदारे हैं, कोई स्टील मिल है, कोई इत्तेफाक फाउंड्री है, या इस तरह का कोई कपड़े का कारखाना है, कोई शुगर मिल है, जिस तरह वो निजी शोबे में मौजूद हैं और दिन रात तरक्की करते हैं। हमने देखा कि एयर ब्लू किस तरह से एक जहाज से दो से 3 और इसकी तादाद बढ़ती चली गई। इसी तरह से सियालकोट वालों की जो एयरलाइन है वो भी तरक्की कर रही है। इसके साथ साथ दीगर भी जितनी एयरलाइंस हैं वो भी अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रही हैं। सियालकोट वाले नए आए थे, उन्होंने अपना एयरपोर्ट बनाया, साथ उन्होंने सियालकोट एयरवेज भी शुरू कर दी। वो आप देख लीजिए कि कैसे उन्होंने ये एयरवेज शुरू की और किस तरह से वो तरक्की करती चली जा रही है। लेकिन इधर ये सूरत हाल है कि PIA का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ होती हैं, वहाँ पे थोक के हिसाब से लोगों को भर्ती कर लिया जाता है, वहाँ से हर कोई खैंचा लगाने की कोशिश करता है, उसके मुफादात के लिए कोई भी नहीं सोचता। यही PIA का भी लाजवाब सरबाकमाल लोग हुआ करती थी। उसका बेड़ा ऐसा गर्क हुआ, बेड़ा गर्क होते होते उसकी सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि उनके पास चंद एक जहाज हैं। एक जहाज की रिपेयर के लिए, एक जहाज को चलाने के लिए कितने पायलट रखे गए हैं। एक जहाज के लिए एक पायलट नहीं बल्कि दर्जनों पायलट हैं। इसी तरह से एक जहाज की रिपेयर के लिए, एक जहाज को हवा में फिजा में उड़ाने के लिए हजारों मुलाजमीन रख लिए गए हैं। तो इस तरह से PIA का बेड़ा गर्क हो गया। PIA अगर फौजी फाउंडेशन के पास चली जाती है तो वो इसको इसी तरह से चलाएंगे, उड़ाएंगे जिस तरह से बाकी इदारे फौजियों के अंडर चल रहे हैं और वो मुनाफा बख्श हैं। लिहाजा
اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک بار پھر وہی سروس ہمیں نظر آئے گی جو باکمال لوگ لاجواب سروس پی آئی اے کا لوگو ہوا کرتا تھا فوجی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ تو ادھر پیپلز پارٹی اور پی اے کے مابین بھی قربتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلے تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عمران خان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا اور اپنے اعلان پر وہ مزید مضبوط ہو گئے، مستحکم ہو گئے کہ ہم نے اگر اتحاد کرنا ہے تو مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس طرح پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب دے دیا گیا۔ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، مل کے اس بجٹ کی منظوری کو رکواتے ہیں۔ گویا ان کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بجٹ کو منظور ہونے سے روک لیا جائے۔ تو پیپلز پارٹی کیا پی ٹی آئی کا ساتھ دے گی؟ ایسا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسد قیصر کی طرف سے پوری کوشش کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور بجٹ منظور نہ ہونے دیا جائے۔ اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی اگر تحریک انصاف کے ساتھ مل جاتی ہے تو یقینی طور پر بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ بجٹ منظور نہیں ہوگا تو یہ حکومت اپنے گھر کو چلی جائے گی۔ اس حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، گو کہ ان کی طرف سے بار بار اعتراض کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا ہے ہم اس حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اور دیگر بھی کئی پارٹیوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم بجٹ منظوری میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ وقتی باتیں ہیں، جذباتی باتیں ہیں، صرف اور صرف عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچے دھاگے سے باندھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے پاس دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ان میں ہمت نہیں ہے، ان میں جرت نہیں ہے کہ یہ بجٹ منظوری کے موقع پر تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تحریک انصاف کے ساتھ اگر ملیں گے تو اس کو چکما دینے کے لیے ملیں گے، چند دن کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے مل جائیں گے، لیکن جیسے ہی بجٹ کی منظوری کا موقع آئے گا تو آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اینڈ کمپنی سارے کے سارے اس حکومت کے، مرکزی حکومت کے، نون لیگ کی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا کسی خوش فہمی میں ضرورت نہیں ہے رہنے کی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مابین کسی قسم کی ایسی قربت ہو جائے گی کہ یہ حکومت لرز جائے گی، یہ حکومت گر جائے گی۔ اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس حکومت کو آگے چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کسی بھی حد تک گئی ہے، جا رہی ہے اور آئندہ بھی جائے گی، کیونکہ ان کی اپنی بقا بھی اسی میں ہے۔ گو کہ ان کی طرف سے وزارتیں نہیں لی گئی، لیکن وزارتوں کے سارے مزے ان کی طرف سے لیے۔ بلاول بھٹو زرداری کتنے دنوں سے پاکستان سے باہر ہیں، وفد کی قیادت کر رہے ہیں، کبھی امریکہ میں، کبھی برسلز میں، کبھی برطانیہ میں، کبھی جرمنی میں۔ تو کیا وہ اپنی موجیں چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ اپنے کرائے پر، کیا وہ اپنے اخراجات پر دوسرے ممالک کا دورہ کرنے کی ہمت، جرت اور پسلی یقینی طور پر پسلی رکھتے ہیں، لیکن نیت نہیں رکھتے۔ باقی ایران اور اسرائیل کے جنگ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے ایک اور اسرائیل کا F-35 گرا لیا ہے۔ تو اس طرح سے F-35 گرائے جانے والے جہازوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے، اور چاروں کے چاروں پائلٹ بھی ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیل آؤٹ کیا ایران کی سرزمین پر اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک F-35 انڈیا میں بھی لینڈ کیا ہے، لیکن یہ امریکہ کا F-35 نہیں ہے، امریکی ساخت کا ضرور ہے، لیکن یہ برطانیہ کا F-35 ہے۔ وہ رات کو 9 بجے اس نے کہا کہ میرے پاس ایندھن ختم ہو گیا ہے، میں لینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیا کی طرف سے اس کو لینڈ کرنے کی اجازت دے دی گئی اور اس کے تھوڑی دیر بعد ریفیولنگ کے وہ ٹیک آف کر گیا۔ تو یہ جہاز کہاں سے آیا، کہاں جا رہا تھا، کس مقصد کے لیے؟ بھارت میں موجود تھا، بھارت میں اس نے لینڈ کی۔ تو لگتا ہے کہ یہ بھی ایران پر حملہ کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔ واپسی پر یا پھر جاتے ہوئے اس کا فیول ختم ہو گیا، جاتے ہوئے تو اس کا فیول ختم نہیں ہونا تھا۔ واپسی پر ہو سکتا ہے کہ یہ بچ گیا ہو، اس کا فیول ختم ہو گیا اور اس نے پھر انڈیا میں لینڈنگ کی اجازت چاہی ہو اور انڈیا میں وہ لینڈ بھی کر گیا۔ چلتے چلتے چودھری تنویر کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ مسلم لیگی لیڈر ہیں، ان کے ذمے ایک قتل پڑا ہوا ہے، عدنان نامی شخص کو انہوں نے قتل کیا، یہ ان پر الزام تھا۔ ان کی ضمانت ہو گئی، آج عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تو عدالت کی طرف سے ان کی ضمانت کینسل کر دی گئی۔ شاید عدالت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ
نون لیگ کا لیڈر ہے ان کو جیل میں لے جایا گیا تو وہی جبلت وہی فطرت جو نون لیگ والی کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، وہ جاگ گئی. انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں مر رہا ہوں، مجھے موت پڑ رہی ہے، مجھے موت آ رہی ہے، میرا کچھ نہ کچھ کرو، مجھے دوائی دو، میرا علاج کرو. ان کو فوری طور پر جیل سے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا. یہ ہے ان کی حیثیت، یہ ہے ان کی اہمیت، یہ ہے ان کی جرأت، یہ ہے ان کی بہادری. ایک دن بھی، آدھا دن بھی، ایک گھنٹہ بھی جیل میں میاں نواز شریف کی طرح، آصف علی زرداری کی طرح یہ گزارنے سے قص رہتے ہیں. بھاگے بھاگے کوشش کرتے ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو ان کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا ہے. کہ ہاسپٹل میں کون کون سی سہولت ہوتی ہے، ہر قسم کی ہمارے ہاسپٹلز میں سہولت موجود ہے. وہاں پہ شہد بھی پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ اور بھی سارا کچھ پہنچ جاتا ہے. جیسے کہ شیخ رشید صاحب کو کیا کچھ جیل میں نہیں ملتا تھا، ان کی بھی ہم بات کریں گے. ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں بلیک چرچل سگار پیتا رہا ہوں. کیسے پیتے رہے ہیں؟ ان کی قیمت کتنی ہے؟ ایک ڈبے کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے اور ایک ڈبے میں 12 سگار ہوتے ہیں. کیا شیخ رشید کی اتنی پسلی ہے؟ بالکل ان کی پسلی ہے، لیکن وہ کتنے کنجوس ہیں، کتنے مکھی چوس ہیں. وہ تو 10 روپے والا سگریٹ پیتے ہیں، کیسے وہ 8,000 کا 9,000 کا سگار بلیک چرچل پی لیں گے؟ ان کی طرف سے بتایا گیا کہ کیسے پرویز مشرف صاحب صدر ہوتے تھے تو ان کو سگار دے دیا کرتے تھے. اس پر ہم الگ سے ایک ویلاگ بنائیں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور سلام کیجیے نون لیگ والوں کو کہ جیسے جیل میں جاتے ہیں بھاگے بھاگے پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں، اور ہاسپٹل بھی ان کے لیے جیسے سہولتیں ہوتی ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں. اللہ حافظ.